غربت میں, انتہائی غربت میں حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے, نا, فرمایا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نا, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے, تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا, دور تھوڑا لوگوں سے, تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں, اسٹائل ہے ہمارا, پبلک میں نہیں رہیں گے, تھوڑا سا ہٹ کے, مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج, ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے, وہ سمجھتے تھے بہت بڑا سیٹ ہے کوئی. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا, پودے لگانے کا شوق تھا, تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 types آف کنجوس, یہ دیر آر 2 type بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر 2 types آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح, شین حلوے والی ہے پھر حلوے والی ہے, یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا, ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, بخودی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو, ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے, سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے, جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہوں نے بہت دفعہ سن لیے ہوں گے, نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا, باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی, میرے ابا ایسے سخی, کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا, اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی, اور لوگوں کا تانتا, ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا بھائی. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا, تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا, جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا, اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. ٹھیک. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا, یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے, اپنے ہی بچے ابا کے, دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پئیں, اس لیے بچوں کو آواز آ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پئیں. کہہ رہے ہیں یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا, شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا, کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار, کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس, جلدی جلدی سناؤں گا, جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا, ڈبہ لے کر آیا, تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا, کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا, پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لیں, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا.
1 مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ خود تو استعمال کرے گا نا, چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے, کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے ہیں, وہ نے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا, وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی, بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا, تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ. بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ, خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میں نے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, کہ یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں. آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں, تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی ہے؟ فرمایا گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہو, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا, اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی, اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے میں نے. بچے اسٹیبل ہیں, ان کے لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں, سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر بار بنانے کی, تو گاڑی خریدو اچھی, گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی, یار آج تک ذاتی گھر نصیب نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے اب؟ ابے اب تو پیسہ آیا, 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے ٹینشن. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. وہ اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاریں. تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش, ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی, جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے, اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے, بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ
اس پیسے کے پیچھے ٹینشن بہت. تو اللہ کہے گا کم بخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی, اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے, سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی, بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا, تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا, اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے ہیں تو بس ہٹ جا تھوڑا سا, اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے بھائی, اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا, ہم تو جب آج کل تو میں تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے, ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ. اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں, پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے, جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے, نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ, بس چھت پہ بیٹھ جاؤ, انجوائے کرو. ٹھیک ہے, کیسا مزہ آ رہا تھا, چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دیں, اور بہت سوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو, چاہے کرائے پر ہو, ہے تو نا, بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں, جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں, جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے, عمل کو فوکس کرنا ہے, عمل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا, یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا, حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری, مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا, اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں, اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا, ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں, جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو, اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا, تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, بیگم صاحبہ خدمت کرتی ہے, میرے میاں کیا ہو گئے, بیمار ہو گئے, کوئی بات نہیں, 1 دن خدمت 2 دن خدمت, اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ, میری کیا ہو گئی ہے, بولو نا, شادی ہو گئی ہے. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی,
شریک حیات کا مطلب یہ ہے کیا خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ، آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا، نہیں کرو شادی، آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی میاں سے، اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا، لنگڑا ہو گیا، تو اب ہو گیا، وہ قسمت ہے، برداشت کرو، کیا خیال ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا، پہلے سے پاؤں سے معذور تھا، تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ رخصتی بھی ہو گئی. اگلے دن خوشی میں بائک میلیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ جائے کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے، لنگڑے سے شادی نہیں ہوئی. اس طرح آپ کی شادی ہوئی، پہلے سے پتہ چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں، نہ کرو شادی. بھائی آپ کس نے کہا ہے؟ صحیح تھی، نکاح کے بعد بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا، بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں، اللہ صحت عطا فرمائے. اولاد نہیں ہو رہی، دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا، کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا، اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. ٹھیک ہے، وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا، اتنی دیر میں آپ کیا کرو، ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی ایک دو تین چٹکلیں، لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا، اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا، قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کو لکوا ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا. تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے، بھائی اس کی خدمت کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، لوگوں سے دعا کروا رہا ہے، یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار، میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں، آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو یہ اصل بنا لیا ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ، ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے، یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں، وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں، بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے، کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا، کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا، تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی، وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا، تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے، آپ تو پیغمبر ہیں، اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے، لیکن جب بیوی کو پتہ چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے، مولوی نے. بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں، وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں، ہر چیز کا ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا، اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو
ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل, ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں, دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے ہیں, تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہیں. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ, یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے, ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں. چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے ایک نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو, ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے. تو قسم بھی پوری ہو گئی, بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو, ان کی زوجہ کو, ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے, شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے. یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں, جو قدرتی آزمائشیں, جو قدرت کی طرف, بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا بھائی. میاں کا روزگار چھوٹ گیا, یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا, نئی کاروبار حرکت میں آ رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے. اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئیں تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے, اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے. کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی, بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے. کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی. تو وفا کرنی چاہیے, وفا. اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب گزرے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی زوجہ 15-20 سال بیمار رہی ہیں کسی سخت قسم کی نفسیاتی بیماری میں. اس بندے نے 15-20 سال اپنی زوجہ کی دن رات خدمت کی ہے. وہ بیوی نہ بیچاری کھانا پکانے کے قابل, نہ برتن دھونے کے قابل ایسی بیماری میں. تو یہی اس کے لیے کھانا بھی پکا رہا ہے. اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ملازم رکھو, یہی اس کے لیے بولو ساری خدمتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار اس کی تو ویسے ہی بیچارے کی بخشش ہو جائے گی. اللہ کہے گا تو نے کسی کی بیٹی کو رکھا گھر میں اس حالت میں بھی, اب وہ نہیں پکا سکتی بیچاری, اور وہ نہ کپڑے دھو سکتی ہے, اور یہ اتنے پیسہ بھی نہیں ہے کہ, تو خود ہی کر رہا ہے سارے کام. تو یہ کوئی عیب کی بات بولو بھائی نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو سوچا کرو نا, آپ کی بیٹی کے مسائل ہو جائیں تو آپ چاہتے ہو یار سسرال والے برداشت کریں تو دوسروں کو بھی برداشت. ہاں جان بوجھ کر کوئی فالٹ ہے نا تو پھر میاں میں ہو تو ہم عورت کو مشورہ دیتے ہیں اس فالٹ کو صحیح کرو ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا. کہ 10-20 سال اس فالٹ کو بہت خطرناک قسم کا اگر فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, اچھا بھائی بیان کے دوران خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں, بالکل بھی مناسب نہیں ہے. کئی دفعہ شکایتیں آئی ہیں, بیان سننا چاہیے شوق سے. 2 خاتون جو تھیں 20 سال قید ہوئی ان کو ایک ہی وارڈ میں, 20 سال تک وہ باتیں کرتی رہیں. جب نکلی ہیں نا, جس دن رہائی ہوئی تو کہیں بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوگی تو اس کو کمپلیٹ کریں. تو یہاں جو خواتین آتی ہیں بھائی بیان کو فوکس کریں نا, آپ کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے دل میں میاؤں کی محبت ڈالی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کنڈیشن میں آج ہو ضروری نہیں کہ کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگے, لہذا کیا کرنا ہے, اعمال کو فوکس کرنا ہے. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل ٹینشن آئی بھی تو اس ٹینشن کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا, آسان. میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نو عمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یا غلام, اے نوجوان, اے لڑکے, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے دین کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے احکام کو پورا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ
یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو, تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ, اس ٹینشن کو برداشت کرو, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا, تھپکی ملے گی, تسلیاں ملیں گی. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے 2 طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا انما اصابک, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں. بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو لم یکن لیخطئک, یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی, یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, جب ایک کام ہونا ہی ہے, نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو بھی ٹینشن کس بات؟ یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا, تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے, پھر بھی نہیں ہوا. بھائی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے, کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی, مشورے پر عمل نہیں ہوا, نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے, تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی, ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست, کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا, تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اور کیا چاہیے. ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ محمد, وہ تو درود شریف نہیں لکھتے نا, اس نے تو محمد کا لفظ استعمال کیا, میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا, اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا, لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اور یہ شہادت میں بھی خیر ہے تمہاری, آگے بڑھو, مایوسی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی, کیونکہ مایوسی کیا ہے, کفر ہے. میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی, کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ غلط مطلب ہے, سمجھ رہے ہو. ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا, پھر اور مایوسی ہوگی, آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ, کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے, 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی, 1 لاکھ ہے, اسی 1 میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اسی میں اللہ کیا کرے گا, برکت دے گا. نہ ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی, ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا, اللہ سے دعائیں مانگو گے, اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے, برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں, مایوس نہیں ہوئے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے, بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیتیں نازل ہوئی ہیں, نعم العبد, ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے, نہ ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے, نہ. نعمہ تعجب کا صیغہ ہے, گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں, یار کیا خوب بندہ تھا. اللہ کو تعجب نہیں ہوتا, لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے, یہ تو بہت ہی زبردست بندے ہیں اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا.
اور آج ذرا سی پریشانی آدمی 10 قسم کے, یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, فون کرتے ہیں مجھے, بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے, عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو, اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا, ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا, ہائے ہائے ہائے, یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان, جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم وقت تو اس کی نہیں مان رہا, تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا, اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا انسان بہت مرتبہ, ہمیشہ نہیں, بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی, اللہ کہاں ہے, اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا, تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے, اس کو اللہ مانا جائے, تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا, وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے, یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے, سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنائے ہوئے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنائے ہوئے, وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے, تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا, اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دیا, اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے, اللہ اولاد ملا دے, اولاد ملا دے, اولاد سے میری ملاقات کرا دے, میرے بچے کو محفوظ فرما لے, ہے نا. دعائیں مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا, بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, فصبر جمیل, صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر 2 types آف صبر. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے, نافرمانی تو نہیں کرے, لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں, کیا ہے تو نہیں ہو, تو بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے, کیا کریں, مقدر میں یہی لکھا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات کیسے, صحیح چل رہے ہیں, بس کیا کریں, دنیا مسافر خانہ ہے, مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا, بس کیا ہے, ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں, اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت, اللہ کا انکار نہیں کر رہا, کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل, ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے, تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے, بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا, بادشاہ ہوں, اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, صبر جمیل. کیا کرنا ہے, ایسا صبر جس میں کیا ہو, جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ, اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی, زبان سے بھی, تو پھر رو کیوں رہے ہیں. یہ غیر اختیاری ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں, اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے, کہہ رہا ہے بچہ گھوم گیا, صبر جمیل کریں گے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ صبر جمیل نہیں, اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت
اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے, آنکھیں بھی بہیں گی, غم بھی ہوگا, ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا, آنکھیں بہہ رہی ہیں, دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں, نہ آنکھوں کو روک سکتے ہیں نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا, ما قدر اللہ, جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری, تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے, اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں, دل بھی غم زدہ ہوتا ہے. آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا, جس طرح سے چیخنا پیٹنا, ہاں وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں جاب کی تلاش میں, نہیں ملی جاب, انٹرویو میں فیل ہو گئے, باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے, بیگم کا فون آیا اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ غیر اختیاری نہیں ہے, یہ کیا ہے, بولو اختیاری. ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی, جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے, اپنے بھائی سے بڑی محبت, حادثے میں انتقال ہو گیا, قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا, بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا, کیا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے. قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے. یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے, لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے. رو بھائی پابندی, یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے, اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں, تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی. میں اس کو نہیں کہہ رہا, وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے, لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. میتوں پہ چیخنا, میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا, او بھائی بس رو آپ, جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی, اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں, اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. اچھا آ رہی ہے الحمدللہ. تو بات کیا چل رہی تھی, صبر کی. ہاں, یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا مل جائے جہاں وہ اچھی حالت میں ہو, اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے, دوسرا بچہ بھی گم گیا. اب آج کل کوئی یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے ہیں, ان کو اتنے بڑے غم نہیں پہنچتے, ان کو یہی ہوتا ہے وہاں شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی, حالانکہ رات کو اٹھ کے اتفاق سے اس دن دعا بھی مانگی تھی. زندگی میں پہلی دفعہ کیا کیا تھا, دعا مانگی تھی, دانت برش سے صاف کر لیے تھے, گٹکے اور چرس کی بدبو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی. اس دن پی بھی نہیں تھی ہم نے, ٹھیک ہے نا. کوئی عمل اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے بولو نہیں ہے. پھر دعا مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے قبول ہونی چاہیے, پھر ہم اللہ کو مانیں گے. اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ پھر میں مانوں گا. کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو, ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا. ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں, یار اس سے جو بولو کام ہو جائے. اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی, دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, غیب پر ایمان. تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے قبولیت کا کیا طریقہ ہوا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی اللہ, میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہ عبدیت ہے. دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے, یہ صبر نہیں ہے, یہ فنٹر گیری کی کیا ہے. اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے. اللہ کو عبدیت پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے, عبدیت. بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے. اب وہ بیمار ہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں بیمار, وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اللہ سے نہیں, اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے, عارضی. تھوڑی بیماری ہو اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے مگر میں
تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں, مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے, اس کو بھی ختم کر دے. اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا, نعمتیں بہت ہیں, مگر میں اتنا نالائق ہوں نا, یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے, تھوڑا اور بڑھا دے. ٹھیک ہے نا, ناشکری نہ کرو, اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے. اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق, میں بہت کمزور. ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے, بہت زیادہ. کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے. ناجائز تو کیا, نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا. ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے, علماء پہ سوٹ نہیں کرتا, وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا, کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے. اتنا تقویٰ, اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے, میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا. تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا, ہم کمزور ہیں, تو ویسے ہی بخش دے ہم کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بھائی. یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی. پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, مقامات حریری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا, عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں ایک فقیر کا واقعہ, بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فقیر, ایک وہ گزرا ہے, ان کے نام ذہن سے نکل گیا جو کتاب کے مؤلف ہیں, تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا. تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا, وہ ہوتا ہے فراڈی, یعنی اپنے آپ کو یہ کردار ہے, جیسے پرینک ہوتے ہیں نا, تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی, ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا, حالانکہ فقیر ہے نہیں, لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا. جج کے سامنے گیا, ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ. تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی, سرد رات تھی. یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کے چوکھٹ پہ گیا, دروازے پر دروازہ بجایا. سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا, قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا. کیا خاندانی شعر ہے, یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے, سخت رات ہے, بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے, غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے. شعیسا غبار آلود, مغبرہ غبار آلود, شعیسا بکھرے ہوئے بال, یعنی بالکل قسمہ پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا, یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا تیرے یہاں ڈالنے کے لیے, تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا. شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا. قد دفع اللیل الذی, ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے, اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو, برسات بھی ہو رہی ہو, اولے برس رہے ہوں اور جناب گھٹائیں آئی ہوئی ہوں, ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو کہہ رہے ہیں اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا کے اسباب بھی نہیں ہیں, غم کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہیں. تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا, کہ اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین, کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں, وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا, یہ کیا مراد لے رہے ہیں, عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں, میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو سب کو اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا.
حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا, اپاہج ہوتا ہے, تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں, ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت, اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ عبدیت پسند ہے, عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے, اللہ کا انکار پھیل رہا ہے, اللہ کے لیے کخ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نا, یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا عورت کو, آج نظر جھکا لو, ایک عمل میں کچھ بھی نہیں. اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کا. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں, اللہ دیتا ہی نہیں ہے, اللہ کو تمہارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے نا, پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے, بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو. کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے. یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے. تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ, جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا, 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو, اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں. ہونا چاہیے تھا نا ایسا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے, ہر دعا. فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا. جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی ہوئی وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند. تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے. جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا, ٹھیک ہے نا. ان ربی لطیف لما یشاء, تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے, بڑی لطافت سے بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی, تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے, نہیں ہو رہا, یہ والا کام میرا ہو جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ قبول ہو بھی رہی کہ نہیں ہو رہی. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے, بس سیٹ ہے, بس یہی ہے, یہ ہمیں یہی چاہیے. باقی اللہ تیری مرضی, تو دے نہ دے, کیونکہ اصل تو کیا ہے آخرت ہے, وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا, بس یہی کافی. تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے. اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو کسی سے کیا ہو گیا, خدا نخواستہ عشق ہو گیا. آپ بات کا بہانہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شرما رہے ہیں چلو میں کہتا ہوں اگر ہو گیا, ابھی تو میں نے سب کو لپیٹ دیا تھا نا, تو ابھی کوئی بھی یوں نہیں کر رہا, یوں کوئی بھی نہیں کر رہا, سب بیٹھے ہوئے کہ پکڑے جائیں گے. تو اگر کسی کو عشق ہو جائے تو محبوبہ سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس بہانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہو تو میں کروں بھی نا, ورنہ اگلا بولے گا بلا وجہ. تو آپ پھر کوئی ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو اصل میں کال کی تھی, وہ آپ کے والد صاحب اس میں ایک پولیس آفیسر ہیں, تو میرے بھائی کا تھوڑا سا کام اٹکا ہوا ہے, وہ اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہتے ہیں نا. تو اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے, یار کسی بہانے کو بات تو ہو ٹھیک ہے, کیا خیال ہے. اور لڑکی کو عشق ہو جائے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے, وہ بات کرے, کوئی بات ہونی چاہیے. اب اس کو پتا ہے کہ سامنے والا فضول بات نہیں کرتا, تو وہ پھر بات میں کیا کرے گی, وہ کوئی کام لگا دے گی. ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, میرے سے عشق ہوتا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کسی مولانا سے آج کل عشق مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ ہے, مولانا سے نہیں ہوتا کہیں. لیکن اگر ہو جائے تو مولانا سے مسئلہ پوچھے گی, مسئلے کا جو جواب ملے گا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ابے جو بھی جواب ہے جائز ہے ناجائز ہے بھاڑ میں جائے. دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر سے علاج کرائے گی, کسی ڈاکٹر سے عشق ہو گیا تو
تو نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے کھانسی، ویسے جا کے مشورے لینا شروع کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر زکام ہو جائے سردیوں میں تو اینٹی الرجی کون سی زیادہ صحت کے لیے مناسب ہے؟ ڈاکٹر کہے گا ریجیکس کھا لو، اس میں تو نیند ہوتی ہے۔ ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کو معلومات چاہیے، او بھائی ان کو معلومات نہیں چاہیے، ان کو آپ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے۔ ریجیکس گئی تو بالکل اہل اللہ کی یہی حالت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ دعا قبول کر نہ کر وہ تیرا مسئلہ ہے، ہم مانگیں گے تو اس لیے تاکہ قبول ہو جائے، تو ہم تو بندے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے، ہمیں مزہ بہت آتا ہے اس میں، ہمارا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سے۔ اور مزہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مزہ آ رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ، تو بس یہی بہت یہ ہو گیا بس، صحیح ہے نا۔ اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک۔ تو جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا، مزے کی زندگی نہیں ہوگی۔ مزے کی زندگی اسی میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، اللہ یہ کہا، ہاں ایسا نہ ہو کہ اب اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ قبول کر، تیری مرضی، قبول نہیں کر تیری مرضی، ہم تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں، جب اللہ تو کرے گا وہی جو اللہ چاہے گا، آپ نے غلام بن کے مانگنا ہے کہ اللہ قبول کر دے، یہ چیز مجھے چاہیے تو دے دے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے نہیں مانگیں کہ اللہ یہ مجھے روزگار مل جائے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو تیری تقدیر ہے، تو یہ دعا نہیں ہوئی نا، پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کی تقدیر ہے بھائی۔ تو آپ نے تو مانگنا ہے اللہ میرے رزق، مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما دے، اے اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے۔ تو بس وہ بات سمیٹ دوں کہ اللہ نے کیا فرمایا، جس حال میں ہو اس خوش فہمی میں مت رہو کہ مستقبل میں یہ حال ہوگا، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پھر عمل کو فوکس کرو تاکہ مستقبل میں حالت اگر یہ تو ہے تو آخرت کے بارے میں، لیکن دنیا پہ بھی صادق آتی ہے کہ اگر مستقبل۔ حضرت خدیجہ، اور وہ عورت تھی، کسی نے کہا کہ دیکھو عورت میں ایک عیب ہے کہ اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، یقیناً نہیں بنایا اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر، لیکن کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جو عورت کی کوکھ سے جنہوں نے جنم نہ لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ پیغمبروں کو جننے والی کون ہوتی ہے؟ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کی ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ماں کے بغیر کسی پیغمبر کو پیدا نہیں کیا۔ وہ آدم علیہ السلام تو پھر سب کے باپ ہے نا، کہہ رہے آدم علیہ السلام، وہ تو انسانیت کی ابتدا میں تو کسی کو تو بغیر ماں باپ کے لانا تھا نا۔ تو انہوں نے اس لیے کہہ دیا کوئی کلپ نہ بن جائے، ہاں وہ کلپ بن جاتا ہے، لو مفتی صاحب نے آدم علیہ السلام کے بھی والدین مان لیے۔ تو اللہ نے آدم علیہ اماں حوا کو بنایا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، پھر جتنے بھی بچے اس کے بعد دنیا میں آئے سب کے ماں بھی سب کے باپ بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو باپ کے بغیر پیدا کر دیا حضرت عیسیٰ کو، لیکن ان کی بھی ماں کو رکھا ان کی بھی۔ تو اسلامی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے اسماء الرجال کا ایک فن ہے نا، بڑا مشہور فن۔ جب ہمیں حدیثیں بیان کی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، تو ہم نے خود تو اپنے کانوں سے سنا نہیں ہے، تو ہم سند کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں، حدثنی فلان قال حدثنی فلان، ایسے ہی بیان کرتے ہیں امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داؤد، سارے اپنی سندیں بیان کرتے ہیں۔ ان سندوں میں مرد بھی آتے ہیں اور بعض دفعہ عورتیں بھی آتی ہیں۔ اچھا، جب مرد سندوں میں آتے ہیں تو اسماء الرجال کا علم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ان مردوں کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ ثقہ تھے یا ضعیف تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی حدیث قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو محدثین کی جب کتابیں ہم دیکھتے ہیں، اسماء الرجال کی کتابیں دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے فلاں سچا تھا، فلاں جھوٹا تھا، فلاں کذاب تھا، فلاں دجال تھا، فلاں اپنے باپ پہ بھی جھوٹ گڑا کرتا تھا، اور فلاں ثقہ قابل اعتماد ہے۔ یہ ساری بحثیں ہمیں ملتی ہیں، یہ ساری مردوں کے متعلق ملتی ہیں۔ آپ حیران ہوگے، حدیث میں جب بھی کسی خاتون راوی کا نام آئے ان میں کوئی ایک بھی ضعیف خاتون نہیں ہے، ضعیف راویہ نہیں ہے۔ تو اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز بھی کس کو حاصل ہے؟
لیڈیز کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا بھائی. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ دین کا جتنا علم ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ سے پہنچا ہے. کیا خیال ہے؟ آدھا علم اکیلا حضرت عائشہ سے پہنچا ہے. تو وہ بھی کیا تھیں؟ خاتون تھی. تو اس لیے عورت کا اسلامی سوسائٹی میں کم کردار نہیں ہے، بہت بڑا کردار ہے. اور خوب سمجھ لو، کسی سوسائٹی کو بنانے میں بھی عورت کا کردار ہوتا ہے، تباہ و برباد کرنے میں بھی کس کا کردار ہوتا ہے؟ عورت کا کردار. کسی نے پوچھا وہ کون سا محکمہ ہے جس میں عورت ملازمت نہیں کر سکتی؟ جواب دینے والے نے کہا فائر بریگیڈ کا. کیوں بھائی؟ عورت کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں ہے. یہ ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو بیان نہیں سن رہی ہیں. جو بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا یہ. تو دیکھو ہر چیز میں نا بنیادی اکائی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. بنیادی اکائی، بنیادی اکائی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. یہ زمین ہے، یہ زمین کس سے بنی ہے؟ ملکوں سے. اگر یہ ملک نہ ہوتے تو زمین آباد ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ زمین کس سے بنی ہے؟ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، امریکہ، کینیڈا، جاپان، یہ سارے کنٹری مل کے زمین کی آبادی وجود میں آئی ہے. کلچر، سوسائٹی، تہذیب، یہ ساری چیزیں کہاں سے مل کے وجود میں آئی ہیں؟ ملکوں سے نا. ملک کس سے بنتے ہیں؟ صوبوں سے بنتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہر صوبے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. صوبے بنتے ہیں شہروں سے، شہر بنتے ہیں گاؤں سے، دیہاتوں سے گاؤں کے لوگ موو کرتے ہیں شہر میں. پھر شہروں میں چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں ہوتی ہیں. وہ سوسائٹی کس سے بنتی ہے؟ گھروں سے. اور گھر کس سے بنتا ہے؟ عورت سے. نہیں، گھر عورت سے بنتا ہے، مرد سے نہیں بنتا. مرد تو اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں. گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کو اگر سیدھا کرنا ہو تو گھر کی عورت ٹھیک ہو جائے، گھر کی عورت صحیح ہو جائے. یہ بات میں اور آپ شاید نہ جانتے ہوں، لیکن اسلام جسمن قوتیں یہ باتیں جانتی ہیں. اس لیے وہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ باہر سے جو این جی اوز کے ذریعے پیسہ آتا ہے نا، جو ہماری مدد کے نام پہ آتا ہے کہ ایکچولی ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے باہر سے ہمیں مدد ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے. تو وہ اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ماموں لگتے ہیں یا چاچا لگتے ہیں؟ بتاؤ بھائی. یہ جو این جی اوز ہمیں پیسہ دیتی ہیں اور ہمارے ملکوں کو جو قرضے ملتے ہیں، یہ قرضے ہمیں یہ دے کے دیے جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، تو اس لیے ہمیں قرضے ملتے ہیں. تو کیا ہم ان کے چاچا لگتے ہیں جو ہمیں پیسہ دے کے وہ ترقی دینا چاہتے ہیں؟ بولو نا بھائی، چپ کیوں بیٹھے؟ یا ہم ان کے ماموں ہیں؟ وہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں اور ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، اور وہاں سے ڈونیشن آتی ہے ہمارے پاس. اس لیے آتی ہے کہ آج کل جو چاچا لگتا ہے لوگ اس کو نہیں پیسے دے رہے ہوتے جو سگا چاچا ہوتا ہے. آپ نے کبھی اپنے سگے چاچے کو 1 ٹکا بھی دیا ہے کہ وہ ترقی کر لے؟ لوگ سگے چاچے سگے مامے کو نہیں دے رہے ہوتے. تو وہ این جی اوز، وہ اتنی بین الاقوامی طاقتیں جو ہمیں قرضے دیتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، این جی اوز آتی ہے پیسہ لے کے کہ اسکول چلاؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، تو کیا ہم ان کے ماموں لگتے ہیں؟ وہ اس لیے دے رہی ہیں کہ مدد کے نام پہ ان کو بگاڑا جائے. تبھی وہاں سے جتنی مدد آتی ہے نا، اس مدد میں چند شرطیں ہوتی ہیں، اور وہ تمام کی تمام شرطیں گھوم پھر کر عورت کو خراب کرنے کی طرف جا رہی ہیں. وہ ہماری مدد کرتی ہیں تعلیم کے نام پہ. اس میں شرط یہ ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے. اگر آپ نے اسکولوں میں مرد اور عورتوں کے الگ الگ اسکول، یونیورسٹیاں مرد اور عورتوں کی الگ الگ، تو تعلیم کے نام پہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بند.
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ये एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे वजीर आजम थे, उनसे पूछा गया यार ये को एजुकेशन सिस्टम ख़त्म करो, कह रहे हैं भाई पैसा आ रहा है वहाँ से बाहर से, तो वो कह रहे हैं ये को सिस्टम होगा, लड़के के साथ लड़की बैठेगी, औरत के साथ आदमी बैठेगा तो हम पैसे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अबे तालीम का इससे क्या ताल्लुक है कि आपके साथ लेडीज़ बैठी हुई है कि जेंट्स? जमशेद के साथ बैठ के नहीं पढ़ाई हो सकती क्या है? पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जमशेदा के साथ बैठो, महमूदा के साथ बैठो, महमूद के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती बैठ के? कह रहे नहीं, को एजुकेशन, लड़कों को लड़कियां पढ़ाएंगी, लड़कियों को कौन पढ़ाएगा? लड़के पढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि खवातीन को जॉब दो। क्या वो हमारी खवातीन के खैर ख्वाह हैं कि उनको जॉब दो ताकि उनके पास पैसा आए? ना ना ना। वो कहते हैं खवातीन को आजादी दो। खवातीन इन नारों से बड़ी मुतासिर होती हैं। देखो ये मगरिबी ताकतें हमारी कितनी खैर ख्वाह हैं। मौलवी लोग तो कभी हमारी जॉब के लिए आवाज़ नहीं उठाते। कभी मुफ्ती तारिक मसूद का तो हमने बयान सुना ही नहीं, मौलाना तारिक जमील साहब का तो बयान सुना ही नहीं कि यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन को जॉब दी जाए और मल्टीनेशनल कंपनियों में ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दी जाए। ये मौलवी लोग तो इस तरह की बातें करते नहीं हैं। मगरिबी दुनिया वाहिद वो दुनिया है जो औरत के हुकूक की आवाज़ उठाती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मुफ्ती साहब को तो जब देखो 4 शादियाँ लेके चलते रहते हैं बस। ये औरत के हुकूक देंगे? दकियानूस किस्म के पुराने ज़माने के मौलवी। हुकूक तो ये है कि औरत को आज़ाद किया जाए, उसकी मर्जी बुर्का पहने ना पहने, क्या ख्याल है? उसकी मर्जी घर में रहे, शौहर की खिदमत करे या ना करे, जॉब करे। जॉब भी इसलिए कि भाई हम शौहर के गुलाम थोड़ी हैं। अब बेचारी जॉब नहीं करती तो शौहर के टुकड़ों पे पलेगी वो, समझ रहे हैं? उसे क्या लेबल लगाया कि वो किसके टुकड़ों पे पलेगी? शौहर के टुकड़ों पे पलेगी। तो शौहर उस पे धौंस जमाएगा कि नहीं जमाएगा? लिहाजा आज़ाद करो औरत को, आज़ादी। समझ रहे हो? औरतें हमारी बड़ी मुतासिर होती हैं। यार कितना अच्छा नारा है, कितनी अच्छी दावत है, हमें आज़ाद किया जा रहा है। और ये मौलवी हमें क्या हदीसें सुना रहे होते हैं? लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतुन निसाअ अन यसजुदन लि अज़वाजिहिन्ना। ये मौलवी हमें इन चक्रों में डाला है कि अगर सजदे की हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। यूरोप तो ये बात है नहीं। यूरोप कहता है भाई उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, शौहर को हस्बैंड नहीं बोलो, जमशेद बोलो। जमशेद शट अप। अंग्रेजों में ऐसा ही होता है। अंग्रेजों का जो जमशेद है वो बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। वहां का जो माइकल है ना, जो भी उन लोग का जमशेद या माइकल, जो भी जैक्सन, जो भी है, नेल्सन, जो भी उन लोग के जमशेद लोग होते हैं, वो अपनी बेगम से ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते। बात करके तो देखें, बेगम फौरन पुलिस को बुलाएगी, जमशेद अंदर। बच्चे पैदा करना, ये क्या, ये पुराने जमाने की बातें हैं। औलाद पैदा करना और ये क्या है भाई? ये भी मॉडर्न दौर है, तरक्की। अभी तरक्की करो, ये छोड़ दो बच्चे बच्चे पैदा करना। ये मौलवियों ने बनाया हुआ, इतने 19 बच्चे मेरे 20 बच्चे, ये क्या दकियानूस पुराने जमाने की बातें। औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन बना ली है मौलवियों ने। तो ये हमारी लेडीज, हमारी खवातीन इन नारों से मुतासिर होती हैं। यार क्या ये है असल जिंदगी। तो मैं इन खवातीन से पूछता हूँ, ये मगरिबी दुनिया हमारे मामू लगती है हमारी खवातीन की, जो हमारी खवातीन को आज़ादी सिखा रही हैं? भाई जब बड़ा दुश्मन होता है तो वो अच्छा लेबल लगा के बर्बाद करता है। देखो जो खुला दुश्मन होता है वो जहर रख के दे देगा आपको, खा ले। लेकिन ऐसे कोई खाएगा जहर? अगर वो अक्लमंद दुश्मन है ना तो लड्डू के अंदर जहर मिला के देगा वो आपको। ऊपर चमक, वो जो चांदी होती है ना, पहले जलेबियों पे लगी होती थी, अल्लाह करे वो चांदी ही लगी होती हो, पता नहीं क्या हमने खाया है माजी में। तो चांदी के औराक होते थे। अब इतना फ्रॉड मार्केट में आ रहा है ना, आप सोच रहे पता नहीं क्या खा के हम बड़े हुए हैं। तो अल्लाह करे वो चांदी के वर्क ही होते हैं जो हमने खाए हैं। पहले बड़े लोग, हकीम लोग, लड्डू मड्डू चांदी के वर्क के खिलाते थे, और जलेबियों पे चांदी के वर्क लिखे होते, चढ़े हुए होते थे। अब आजकल जलेबियाँ वो मार्केट से स्टार्ट हो गई हैं। खैर, तो
جب بڑا دشمن ہوتا ہے نا تو لڈو کے اندر زہر ملا کے دیتا ہے. تو دیکھو جس سوسائٹی نے عورت کو آزادی دی ہے ان کے اپنے ملکوں میں وہ تجربہ کیسا رہا پہلے وہ تو جا کے دیکھو نا. کوئی عورت آ کے آپ کو بول رہی ہو کہ آزاد ہو جاؤ, میں بھی آزاد ہوں, تو آپ اس کو بولو اس آزادی کے صلے میں تمہیں ملا کیا ہے؟ وہ جواب میں کہ میرا شوہر بھی مارکیٹ سے شارٹ. آپ یورپ امریکہ میں جاؤ, ان ملکوں میں جاؤ, وہاں آپ کو بڈھیاں نظر آئیں گی وداؤٹ ہسبینڈ, وداؤٹ اولاد, وداؤٹ پوتے, وداؤٹ نواسے, وداؤٹ داماد, وداؤٹ بہو. ان کا ریلیشن صرف ایک چیز سے ہے, ہماری عورت اس کا خاندان ہوتا ہے, یہ میرے ہسبینڈ ہیں, ان سے ملیے. فخر محسوس کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بہو ہے, یہ میرا داماد ہے, یہ میری پوتی ہے, یہ میرا نواسا ہے. یہ ہے ریلیشن. یہ کیا ہے ریلیشن؟ جن ملکوں میں عورت کو آزادی ملی نا, ان ملکوں میں عورت کا ریلیشن پتہ ہے کیا ہے؟ ان ملکوں میں عورت کا صرف ایک ریلیشن ہے, یہ میرا کتا ہے بس. آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ پتہ نہیں بیٹا کہاں ہے, مجھے تو اولڈ ہاؤس میں پھینک کے وہ چلا گیا ہے. ہاں مدر ڈے پر کبھی کبھار اس کا فون آ جاتا ہے, ہاؤ آر یو, فائن مدر, ہاؤ آر یو فائن, ہیپی مدر ڈے. بس سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بہو تو بہت دور کی بات ہے, ان کی تو بہویں مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ. یہ انجام ہے اس آزادی کا جس آزادی پہ ہماری خواتین کو ڈالا جا رہا ہے. آپ نے ایکٹریسز کے واقعات سنے ہوں گے نا, 1 مہینے بعد لاش سے بدبو سے پتہ چلا یہاں کوئی مری ہوئی ہے. یہ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا, میڈیا نے, پوری دنیا نے سر پہ اٹھا لیا اس واقعے. ان ملکوں میں یہ آئے دن کے معمولات ہیں, سمجھ رہے ہو؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا تو 1 مہینے بعد بدبو سے پتہ چلا میری والدہ محترمہ یہاں دنیا سے چلی گئی. یہ ان ملکوں میں کامن ہے جن ملکوں کے ہم راگ الاپتے ہیں صبح و شام. تو میں چند باتیں بس ان خواتین سے کہوں گا, اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ اس آزادی کے نام پہ دھوکہ مت کھاؤ. اگر تمہیں کوئی تحریک کہہ رہی ہے کہ تم پر برقع ضروری نہیں ہے, تمہیں لباس سے آزاد کر رہی ہے, تو لباس سے آزاد کر کے بیڑا تمہارا غرق ہوگا. عیاشی مردوں کی بڑھے گی. عورت جتنی بے لباس ہوتی ہے عیاشی عورت کی نہیں بڑھتی, عیاشی کس کی بڑھتی ہے؟ مرد کی بڑھتی ہے. مرد تو چاہتا ہے عورت بے لباس ہو. دفتر میں آپ کے ساتھ کوئی برقعے میں بیٹھی بھی ہو, آپ کو وہ اچھی لگے گی یا پھل جھڑی بغیر برقعے کے بیٹھی بھی ہو, چھمک چھلو بن کے بیٹھی بھی ہو؟ دیکھو آپ کا آفس ہے, اس میں ایک لڑکی آتی ہے پورے فل برقعے میں, آپ سے فری بھی نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے بھائی میں مسلمان ہوں, میں اپنے شوہر سے محبت کروں گی, اپنے بھائیوں سے, آپ میرے کیا لگتے ہو, نامحرم ہو, اپنے کام سے کام رکھے گی. ایک وہ آفس ہے. ایک وہ آفس ہے جس میں بیٹھی ہوئی ہے کوئی پھل جھڑی چھمک چھلو بن کے بیٹھی ہوئی ہے. ٹائم پہ کس آفس میں پہنچو گے آپ؟ 8 بجے سے پہلے پہنچ جاؤ گے آپ چھمک چھلو سے ملنے کے لیے. تو وہ برقعے سے آزاد ہوگی, پردے سے آزاد ہوگی, مزے کس کے بڑھیں گے؟ مرد. اچھا, اور یہ مرد اپنی بیوی سے وفا کرے گا پھر جب اس کو بازار میں 20 قسم کی بے پردہ عورتیں مل رہی ہوں گی, ہر عورت اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے, تو اس کو جو اپنی بیوی ہے اس سے یہ کمبخت وفا کرے گا؟ گورا نہیں وفا کرتا. تبھی تو گورے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے, واقعی نہیں بولتے, لیکن ایک جھوٹ تقریباً ہر گورا بولتا ہے, وہ اپنی گرل فرینڈ اور اپنی بیوی سے کہ صرف تم. کراچی میں رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف تم, رکشے والے نے لکھا ہوتا ہے صرف تم, ہر ایک کو کہہ رہا ہوتا ہے صرف تم. اب ادھر بھی آ گیا. ہاں, ہر ایک کو کہہ رہا ہوتا ہے. تو بھائی جب عورت سوسائٹی میں بے پردہ ہوگی, مرد اس عورت کو بیوی نہیں بناتا, مرد عیاشی کا ذریعہ بناتا ہے. گرل فرینڈ کے حقوق بالکل بھی نہیں ہوتے, حقوق بیوی کے ہوتے ہیں. تو انگریزوں نے کیا کیا, ان ملکوں میں نکاح کرنا چھوڑ دیا, بے پردہ عورتیں, دوستیاں لگاؤ, زنا کرو, بدکاری کرو, اپنی خواہشات پوری کرو. تھوڑا سا بڑھاپا آنا شروع ہوا,
मार्केट से शॉर्ट, चल भाई निकल यहां से। बीवी पे बुढ़ापा आना शुरू होता है, आदमी छोड़ देता है? छोड़ना भी चाहे बच्चे छोड़ने देंगे? बच्चे छोड़ेंगे, अब्बा दुनिया छोड़ दे, हमारी अम्मा को नहीं छोड़ना, सही है ना? क्या ख्याल है? फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, हमारे खानदानों में उसकी कदर बढ़ती है कदर उसकी। उसको बुढ़ापे में कुत्ते की जरूरत नहीं होती, जब शौहर मौजूद है तो कुत्ते की क्या जरूरत है? बस तो फिर मेरी दिमाग में गलत बातें आना शुरू हो जाती हैं यार। शगलें चल रही। हाँ, वो गलती से सही बातें निकल जाती हैं, गलत बातें निकल जाती हैं गलती से। मतलब जब उसका खानदान मौजूद है तो उसको कुत्ते की क्या जरूरत है उसको? तो औरत को बेवकूफ बनाया, तुम घर से बाहर निकलो, तुम मर्दों के शाना बशाना चलो, सारे बेवकूफों वाले नारे हैं। उन्होंने कहा तुम भी आजाद हो कमाने में, जैसे मर्द कमाता है तो तुम भी कमाओ, तुम घर में क्यों हो? ओ भाई, कमाना जिम्मेदारी है, इस्लाम ने औरत को उस जिम्मेदारी से दूर रखा है। आप उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हो और इस जिम्मेदारी को आजादी कह रहे हो। बताओ, आजादी जिम्मेदारी हटाने में है या जिम्मेदारी डालने में है? देखो 10 बोरियां यहां रखी हुई हैं, मुफ्ती साजिदुर रहीम साहब ने तलबा से कहा या मजदूरों से कहा ये 10 बोरियां ऊपर रख दो। मौलाना डॉक्टर अफजल साहब भी बोरी उठाने लगे। इन्होंने कहा आप इस बोरी उठाने से आजाद हैं, आप इस जिम्मेदारी से क्या हैं? आजाद हैं। वैसे भी आपकी सेहत ऐसी है मुश्किल कि अगर आपने बोरी उठाई तो 4 बंदे फिर आपको उठाएंगे। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत सेहतमंद आदमी है। जो दुबले लोग होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, तो वो फैट बनने नहीं देता, तो इसलिए दुबलों से बहुत बच के रहा करो। ये सिर्फ मिजाज था। तो अब इनसे कह दिया कि आप इस बोरी उठाने से आजाद हैं, चूंकि आप मेहमान हैं। तो ये भी कहेंगे वाकई ये मुझे आजादी दे रहे हैं। लेकिन अगर मुफ्ती साजिद रहीम साहब ने 1.5 होशियारी की, मुफ्ती साहब ने कहा कि ये 10 बोरियां हैं, आप भी आजाद हैं, आप भी उठा सकते हैं, आप भी आजाद हैं, आप भी उठाओ ये बोरी, क्योंकि आप आजाद हो, आप पे कोई पाबंदी नहीं, आप भी उठाओ ये बोरी। अगला कहेगा भाई तुम मुझसे काम भी ले रहे हो और उस पे लेबल क्या लगा रहे हो? आजादी का। इस्लाम ने औरत को मकाम दिया, तुम घर में रह के खाओगी, खिलाएगा कौन? शौहर। कमाने की जिम्मेदारी किसकी है? शौहर की। खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? शौहर की। और वो शौहर धौंस जमा के नहीं खिलाएगा, जिम्मेदारी समझ के खिलाएगा। तभी हमारी मैरिड खवातीन शौहर से रिक्वेस्ट नहीं कर रही होती कि काइंडली 6 अंडे लेते हुए आइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो ऑर्डर चला रही होती हैं, वापसी पे 6 अंडे और 1 पाव दही लेते हुए आए। और अगर आप नहीं लेकर आए तो रिवर्स गियर में आपको वापस जाना पड़ता है। डांट भी सुनने को मिलती है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं गुलाम बन के नहीं खा रही हूं, मेरा हक है शौहर की आमदन पर। जब निकाह किया है तो ये एग्रीमेंट है कि नान नफका किसके जिम्मे होगा? आपके जिम्मे होगा। तो ये है असल आजादी। उस आजादी को गुलामी का नाम दे दिया। उस आजादी को क्या नाम दे दिया? गुलामी का। और ये कह दिया कि एक्चुअली तुम्हें जब शौहर खिलाएगा तो धौंस भी जमाएगा, वो फिर तुम्हें ऑर्डर भी चलाएगा। देखो, कोई भी रियासत होती है ना, उसका कोई ना कोई सरबराह होता है कि नहीं होता? बगैर सरबराह के कोई रियासत चल सकती है? तो मैं ये कह रहा हूं, मुल्क सरबराह के बगैर नहीं चलता, घर भी सरबराह के बगैर नहीं चलता। तो इस्लाम ने शौहर को सरबराह बनाया है, आका नहीं बनाया। औरत को मातहत बनाया है, गुलाम नहीं बनाया। गुलाम होना अलग चीज है, मातहत होना अलग चीज है। गुलाम होना जिल्लत है, मातहत होना जिल्लत नहीं है। अगर मातहत होना जिल्लत है तो पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम फिर जलील है, क्योंकि उनका भी कोई सरबराह है। फिर सऊदी अरब वाले साले जलील हैं, क्योंकि उनका भी क्या कोई सरबराह है। फिर अमेरिका में भी कोई सरबराह है, डोनाल्ड ट्रंप, हाजी डोनाल्ड ट्रंप, जिनका काम है सुलह कराना, जंग बंदी करवाना। ये सब जगह वो पहले जंग करवा के, लड़वा के, सभी से पिटवा के, आखिर में जब देखते हैं कि भाई दूसरे मुल्क का पलड़ा भारी हो रहा है, ये तो हम लोग, ये तो लेने के देने पड़ गए हमें, तो फिर जाके हाजी डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करवाते हैं? सुलह सफाई करवा के नोबेल इनाम की फिर बातें शुरू कर देते हैं। तो लेकिन सरबराह है ना, अमेरिका का भी कोई सरबराह है, जापान का भी कोई सरबराह है। और जापान वालों पर लाजिम है ना कि अपने सरबराह की बात माने। क्या ख्याल है? तो क्या उससे वो जलील हो गए? उनका मकाम गिर गया?
تو گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, وہ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی. تو اب اس میں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میاں بیوی ماں باپ بچے سب رہتے ہیں, الیکشن کروا لیے جائیں, جو جیتے وہ گھر کا سربراہ ہے. ایک طریقہ تو یہ تھا. کیا خیال ہے؟ جمہوریت نافذ کر دی جائے گھر میں. اس کا نقصان یہ ہوتا الیکشن میں اگر خاتون جیت جاتی, یہ کیا ہے بھائی, اچھا الیکشن ہوتے تو الیکشن میں پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا. الیکشن میں جیتتے تھے کیا کیا اس کے سائڈ افیکٹ ہے, بیان لمبا ہو جائے گا, میں تو شارٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. الیکشن والا طریقہ نہیں چلتا گھر کے اندر. بچے اسی کو ووٹ دیتے جو بچوں کو زیادہ لاڈ پیار دیتا, تربیت نہ کرتا. ابا نے تو جیتنا ہی نہیں تھا الیکشن کسی قیمت پہ, اور پھر ابا کہتے کمبختوس, انڈے دہی ڈبل روٹی پراٹھے سارا نان نفقہ کمبختوں میرے ذمہ ڈال دیا تم لوگوں نے, چلتی میری ایک بھی نہیں ہے گھر میں. تو ابا گھر سے جان چھڑاتا کہ نہیں چھڑاتا؟ بالآخر گھر کا نظام تھوڑے دنوں میں تباہ و برباد ہونا تھا. اب ایک آپشن تھا کہ یا تو عورت بیوی کو سربراہ بنا دیا جائے یا اس کے ہسبینڈ کو سربراہ بنا دیا جائے, یہ آپشن تھا. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام نے سوچا کہ اگر بیوی کو سربراہ بنا دیا گیا تو سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاورفل ہو, طاقتور ہو. دیکھو شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ طاقتور ہے. یہ بات تو خواتین بھی جانتی ہیں. عورت زیادہ طاقتور ہوتی ہے یا مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ ہماری خواتین یہ بات مانتی ہیں نہیں عورت بڑی طاقتور ہوتی ہے. پھر چھپکلی سے ڈرتی کیوں ہو بھائی؟ لال بیگ سے, بیگ صاحب سے نہیں ڈرے گی جو اس کا شوہر ہے, لال بیگ سے ڈرے گی. یہ جو باہر کی دنیا میں لوگ کہتے نہیں عورت مرد کے جتنی طاقتور ہے, مرد کے جتنی طاقت, پھر اپنی فوجوں میں عورتوں کو کیوں نہیں زیادہ لے کر آتے ہیں؟ ان کی فوج میں آرمی میں عورتیں ہوتی ہیں بہت محدود. بھائی جتنے تم نے فائٹر مرد رکھے ہوئے ہیں اتنی ہی خواتین رکھو. یہ کام امریکہ بھی نہیں کرتا, جاپان بھی نہیں کرتا, چائنا بھی نہیں کرتا. ان کو پتا ہے بھائی فرنٹ لائن پہ جس طرح سے مرد لڑ سکتا ہے عورت نہیں لڑ سکتی. مرد کی آواز میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, مرد کے بازوؤں میں, مرد کے چلنے میں طاقت, ہر اعصاب میں طاقت. تو یہ تو ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی, اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو طاقتور کو سربراہ بنانا اور پھر اس پہ ذمہ داریاں ڈال دینا یہ فطرت کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ کمزور کو سربراہ بنایا جائے اور ذمہ داری ماتحت پہ ڈالی جائے. تو یہ سسٹم چلے گا نہیں. گوروں نے کیا, ناکام ہو گیا سسٹم. انگریزوں نے یہ کیا کہ نہیں گھر کا سربراہ مرد نہیں ہے, مرد اور عورت کے برابر حقوق ہیں. تو اس میں نظام کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا, مرد نے بولا جب میری حیثیت اس گھر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے, کوئی میری سنتا ہی نہیں ہے تو میں خرچہ کیوں کروں. تو اس سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت جب چائے پیتی ہے اپنے خرچے پہ, میاں چائے پیتا ہے بولو اپنے خرچے. اتنا بھی نہیں کم وقت کہ ایک انڈا اس کو اپنے پیسوں سے کھلا دے. کہتا ہے جب میرے برابر ہے تم, وائی ناٹ. وہ انگلش میں بولتا ہے میں کیوں کھلاؤں تم. بھائی تمہیں جتنی میری ضرورت ہے مجھے بھی تمہاری ضرورت اتنی ہے, تو میں تمہیں کیوں اپنے خرچے پہ چائے کی پیالی پلاؤں, میں تمہیں کیوں پیزا کھلاؤں اپنے خرچے پہ. تو بیڑا غرق ہو گیا نا سوسائٹی کا. ریلیشن ہی نہیں ہے, بس کاغذ میں میاں بیوی ہے, باقی کوئی کسی کی خدمت کسی پر لازم نہیں ہے. رشتہ جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف نوعیتوں کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں. اللہ نے عورت کی ذمہ داری ڈالی کہ تم نے ماتحت رہنا ہے. آرڈر کس کا چلے گا گھر میں؟ شوہر کا. اور شوہر کی ذمہ داری ڈالی کہ جس باپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے اب باپ کی ذمہ داری ختم. ساری زندگی البس ما تلبسو ما تلبس, جو خود پہنو ایسا اسٹینڈرڈ کا اسے پہناؤ, جیسا جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو اس اسٹینڈرڈ کا اسے کھلاؤ. جس اسٹینڈرڈ کی رہائش تمہاری ہے اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش اپنی بیوی کو دینی ہے. تبھی آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, فقہا کہتے ہیں بھائی شوہر پر بیوی کا کتنا نان نفقہ واجب ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے, کوئی لگا لپٹا معیار نہیں. اس کا معیار ہے آپ کماتے کتنا ہو. جو لیونگ اسٹینڈرڈ آپ کا ہے وہی لیونگ اسٹینڈرڈ کس کا ہونا چاہیے؟ آپ کی وائف کا ہونا چاہیے. اتنا بڑا حق دے دیا بھائی. ملازم کا ایسا تھوڑی ہوتا ہے. باس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے کیا ملازم کا بھی ویسے ہی ہوتا ہے بھائی؟
وزیر اعظم کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے ہم ماتحت ہیں کہ ہمارا بھی وہی ہے, ہم سوچ سکتے ہیں؟ نا نا نا. لیکن شوہر وہ سربراہ ہے کہ وہ جیسا اسٹینڈرڈ کا کھائے گا ویسا ہی اسٹینڈرڈ کا بیوی کو کھلائے گا, جیسا پہنے گا ویسا ہی. یہ نہیں کہ خود کھا رہا ہے, مرغے صبح شام پھوڑ رہا ہے اور بیگم کو مسور کی دال کے فضائل سنا رہا ہے بیٹھے. تو اتنا بڑا اللہ نے عورت کو حق دے دیا بھائی, اتنا بڑا حق دے دیا. تو اس لیے ان نعروں پہ مت جائیں ہماری خواتین. آزادی آزادی آزادی, آزادی نہیں ہے, بربادی ہے. یہ بیڑا غرق ہے اس میں. عورت کی عزت پردے میں ہے, عورت کی عزت شوہر کی اطاعت میں ہے. دیکھو اسلام نے عورت کو حکم دیا کہ شوہر اگر کبھی اونچی آواز سے بات کرے, غصہ کرے تو سربراہ سمجھ کے برداشت کر لو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ ہمارا میڈیا یہ حکم دے رہا ہے, ہمارا میڈیا ڈرامے دکھا رہا ہے. شوہر نے بیوی کو چماٹا مارا, بیوی نے رکھ کے اسی اسپیڈ سے پوری انگلیاں اس کے منہ پہ تھوک دی. یہ غلط کیا, شوہر کے لیے ٹھیک نہیں تھا کہ بیوی کو تھپڑ مارنا. فلموں میں یہ سین دکھانا بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے تو اور میاں لوگ تھپڑ ماریں گے جا کے جب آپ غلط چیز دکھاؤ گے. لیکن یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے, بیوی نے اٹھا کے تھپڑ مار دیا اس کے. تو یہ چیزیں ہمارے ڈراموں میں, فلموں میں خواتین کو دکھائی جا رہی ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو, نہ ساس کی خدمت کرو, نہ سسر کی خدمت کرو, نہ شوہر کی خدمت کرو. ایک بڑے مشہور پروفیسر نے, نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے. باہر بیٹھے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں, عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے. تو ایک جگہ کہا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, تو کسی نے نیچے کمنٹس کر دیے کیا وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے آئی ہوئی ہے, جب اس پہ بچے پیدا کرنا بھی لازم نہیں ہے, شوہر کی خدمت بھی لازم نہیں ہے. اب خواتین غصے ہو رہی ہوں گی میرے اوپر کہ یار یہ ہمیں خادم بنا رہا ہے. بھائی اگر آپ کسی کی بھی گھر میں خدمت نہیں کرو گی تو ریلیشن خراب ہو جائے گا آپ کا. طلاقوں کا ریشو کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ طلاق جب ہوتی ہے اس کا نقصان مرد کو زیادہ ہے یا عورت کو؟ بیڑا غرق ہوتا ہے عورت کا. تو اسلام تو آپ کو طلاق سے بچا رہا ہے. دیکھو سب سے زیادہ انسان میں ڈپریشن کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے نا, یہ ریسرچ ہے باقاعدہ, یہ ہوائی بات نہیں کر رہا میں. باہر ملکوں میں, بس بات کو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں, باہر ملکوں میں ڈپریشن کی چیزیں زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ مثال کے طور پر ڈپریشن کی چیزوں میں مہنگائی, ہمارے ملک میں باہر ملکوں میں مہنگائی زیادہ ہے یا ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک میں. کراچی میں آؤ تو آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ کوئی بھی چیز نظر ہی نہیں آئے گی. کراچی میں کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ, یہ میں پہلے بتا دیا, میں خوشبو لگا کے آنا کراچی میں, ایسے نہیں آ جانا. کراچی میں آپ آؤ, آج کل گیس بھی چلی گئی ہے, سردی ہوئی ہے تو سوئی گیس ہی نہیں آ رہی چولہوں میں. ہم نے تو سلنڈر لا کے رکھ لیے گھر میں. تو اب جو بیچارہ سلنڈر خریدنے کے پیسے نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ لکڑیوں پہ آگ جلائے گا. وہ کیا خیال ہے؟ تو میں تو لوگوں سے کہہ رہا ہوں گھوڑے گدھے ودی ابھی سستے ہیں, خرید لو بھائی, کیونکہ پیٹرول بھی ہو سکتا ہے مہنگا ہو جائے, تو گدوں ودوں پہ سفر کر لینا. خیر, ہمارے ہاں تمام ڈپریشن کے اسباب زیادہ ہیں. مہنگائی ہمارے ہاں, لوڈ شیڈنگ ہمارے ہاں, گیس ہمارے ہاں, کرپشن ہمارے ہاں, انصاف ملتا نہیں ہے عدالتوں میں, ٹھیک ہے نا, سارے کرپشن کے اسباب. پھر ہمارے یہاں بچے بھی ہوتے ہیں, 3 4 5 6 8 10 ہی ہو ہی جاتے ہیں لوگوں کے. وہ ایک ان کی فیسیں کس کے ذمے ہیں؟ باپ کے ذمے. وہ کتنی بڑی ٹینشن, بچیوں کی شادی کتنی بڑی ٹینشن, بچوں کی شادی کتنی بڑی ٹینشن. میرے بیان جو سنتے ہیں وہ خود دوبارہ شادی کا سوچ رہے ہوتے ہیں, یہ کتنی بڑی, اللہ معاف فرمائے, یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. پھر اگر کر لے تو پھر ٹینشن ہی ٹینشن. پہلی بیوی کی طرف سے جھگڑے, وہ ایک, نہیں کرو تو بیان سن کے پاگل ہو رہے ہیں, کر لو تو ڈبل پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے. لیکن پھر بھی خودکشی ہمارے ہاں کم. ان ملکوں میں ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے. آپ کبھی جاؤ, خوشبو لگا کے بھی نہیں جاؤ, آپ ویسے ہی چلے جاؤ, خوشبو وہیں پہ آئے گی آپ کو. اب جاپان چلے جاؤ, آپ کو ٹرینیں ٹائم پہ ملیں گی. ہماری ٹرینیں ٹائم پہ ہوتی ہیں, ٹرین میں بیٹھ جاؤ تو اتنا ہلائے گی. ہمارے ایک دوست نے مجھے لاہور سے ٹرین میں بیٹھا, اس نے مجھے تصویر بھیجی کہ یہ بوگی ہے, یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے نا. تصویر انہوں نے ویڈیو بنائی. آگے گئے, وہ بوگی ٹریک سے اتر گئی. انہوں نے کہا یار یہ تو مجھے نظر آ رہی تھی, گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہی تھی یہ بوگی. ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟
बीसियों किस्म की टेंशनें हैं। उन मुल्कों में ट्रेनें टाइम पे चलती हैं, ट्रेनों में कोई बहुत कम हादसात का रेशो ना होने के बराबर है, हवा साफ, पानी साफ, बेरोजगार को पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आपको पता है खुदकुशियां और डिप्रेशन के मरीज सबसे ज्यादा उन मुल्कों में हैं। वजह क्या है? देखो, इंसान फितरत से बगावत करके सुकून में नहीं रह सकता। वजह उसकी है कि इंसान को अल्लाह ने खानदानों में पैदा किया है। खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह कहते हैं मैंने इंसान को जब पैदा किया तो दो खानदान थे, नसब वाले, ददियाल भी और ननियाल भी, दो खानदानों में पैदा किया है। और फिर जब जवान होता है तो एक और खानदान जिसको ससुराल और प्यार से इसराइल भी कहा जाता है, वो वाला खानदान भी हम इसको लगा देते हैं। तो 3 खानदान है जिसमें इंसान पलता है। ये अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है। अगर ये 3 खानदान ही मार्केट से शार्ट हो जाएं तो इंसान तन्हाई महसूस करता है और तन्हाई उसे खाती है। दुनिया तमाम तर नेमतों के बावजूद उसको जेल खाना लगती है। अंग्रेज जब पैदा होता है तो सिर्फ ननियाल में एक अदद अम्मा होती है, बहुत सौ के अब्बा भी मार्केट से शार्ट होते हैं, कुछ के होते भी है, बहुत सौ के नहीं भी होते। फिर जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो गर्लफ्रेंड आ जाती है, गर्लफ्रेंड से ससुराल वजूद में नहीं आता। खानदान मार्केट से क्या हो गए? शार्ट। फिर औलाद नहीं होती, हो गए तो एक आध बच्चा, वो भी 18 साल में टाटा करके शार्ट। तो रिलेशन जब खत्म हो गए तो मेरे भाई च्यूटी को आप उसकी कतार और खानदान से हटा दो, फिर आप उसको मुर्गो मुसल्लम खिलाओ, मिठाइयाँ चारों तरफ रख दो, च्यूटी ने फिर भी मरना है। मकोड़े जो खानदान बना के रहते हैं ना, आप तजुर्बा करो, किसी मकोड़े को हटा दो अपने परिवार से, अपने खानदान से, वो भी मर जाएगा। ये डॉक्टर कहते हैं जो जानवर के माहिरीन हैं कि आप च्यूटी को उसकी कतार से हटा दो, अलग रख दो, उसकी मौत यकीनी है। आप नहीं मारोगे, खुदकुशी करके मर जाएगी वो। शहद की मक्खी का एक सिस्टम है, परिवार है, खानदान है, आप उस सिस्टम से हटाओगे मर जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान को उस सिस्टम से हटा दिया और वो डिप्रेशन में ना जाए? तो औरत जब बेहया बनती है, बेपर्दा होती है, तो सोसाइटी में शादी ब्याह और निकाह का रिवाज खत्म होता है। क्योंकि मर्द को हवस पूरी करने के लिए सस्ते में जब औरत दस्तयाब होती है तो वो बीवी बनाने की टेंशन नहीं लेता। क्योंकि जब गर्लफ्रेंड बनाकर हवस पूरी होगी तो ना सालों की टेंशन, ना साले की टेंशन, ना ससुर की टेंशन, ना सास की टेंशन, ना दूध दही अंडे पराठों की टेंशन, ना नान नफके की टेंशन। गर्लफ्रेंड से मुंह काला किया गधे घोड़ों की तरह, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए या इजी लोड करा दिया उसको। और गोरे तो ये भी नहीं करा रहे होते, ये तो अभी हमारे यहाँ नया नया गर्लफ्रेंड का कल्चर आ रहा है, तो इसलिए उसके बाद दूसरी गर्लफ्रेंड, फिर तीसरी गर्लफ्रेंड। औरत को हुकूक गर्लफ्रेंड में नहीं मिलते, किसमें मिलते हैं? बीवी में मिलते हैं। बीवी बना के लेकर आए आप, टाइम देखो, गर्लफ्रेंड को जो आपने टाइम दिया कि इतने बज के इतने मिनट पे मैं डेटिंग पॉइंट पे पहुंचूंगा, उस दौरान कोई और अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, टाटा करके निकल लिए कहीं और। बेगम के पास तो मेरे भाई रोजाना बेगम 12 बजे के बाद आ रहे हो, कहां से आ रहा है? किधर बैठा हुआ था? अब्बा को बुलाएगी, भाइयों को बुलाएगी, सालों से पिटवाएगी, फिर उसकी औलाद हो गई, सारी जिंदगी औलाद की पैदाइश का खर्चा, उसके स्कूलों की फीसों का खर्चा, उस टेंशन में आप पड़ जाते हो। तो फायदा गर्लफ्रेंड में औरत को हो रहा है या बीवी बनने में हो रहा है? तो इसलिए मेरे भाई रंग ललियों पे जमाने की न जाना है दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। तो मैं अपनी खवातीन से कहता हूं, खुदारा पर्दे वाली जिंदगी इख्तियार करो, बालिग होते ही किसी अच्छे मर्द से निकाह करो, इसको फोकस करो, और घर की 4 दीवारी को लाजिम पकड़ो। जरूरत के वक्त जॉब जायज है। कुछ फील्ड तो ऐसी हैं जिनमें खवातीन, जैसे गायनी की तो औरत ही डॉक्टर होगी ना, उसमें हम मना नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? घर, इसमें तुम्हारी इज्जत है। और ये मगरिबी दुनिया के नारों में मत आओ। मैं बस एक वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं, सच्ची मुच्ची का आखिरी, सच्ची मुच्ची का आखिरी, सच्ची मुच्ची का आखिरी। मेरा भांजा है, एक बड़ी लिबरल किस्म की आंटी हैं, उन्होंने एक पोस्ट चलाई, नाम भी उनका जहन से निकल गया, वो बहुत ऊटपटांग बातें करती रहती हैं, खवातीन को बहुत बेवकूफ बना रही हैं। वो वही मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की औरत है वो। उसने एक पोस्ट चलाई कि कल मैं किसी तकरीब में गई तो मैंने एक 60 साल की खातून को देखा
جس نے بر وقت شادی کر لی تھی اور آج اس کے بچے پوتے نواسے وغیرہ ہیں, شادی کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکی. آج جب وہ اپنی عمر کی عورتوں کو دیکھتی ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں, کوئی بینک میں مینیجر ہے, کوئی کمپنی میں مینیجر ہے, کوئی کیا کر رہی ہے, کوئی کیا کر رہی ہے, اتنی عظیم عورتوں کو جب وہ دیکھتی ہیں تو اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے, آہ کہ کاش میں نے بھی شادی کے بجائے تعلیم کو فوکس کیا ہوتا. حالانکہ شادی اور تعلیم ایک دوسرے کے تضاد نہیں ہے, نکاح اور تعلیم ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں, کوئی اتنا بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو میرے دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ کاش میں بھی آج اس زمانے میں پڑھ لکھ لیتی, میں نے کیا ٹائم برباد کیا شادی میں اور بچوں میں, پڑھ لیتی تو آج میں بھی اس جیسی ہوتی. یہ مائنڈ بنایا جا رہا ہے کس کا؟ خواتین. تو ہمارا بھانجا ہے ماشاءاللہ پل گیا, 2 دانت کا ہو گیا ہے. تو اس نے اس کے جواب میں ایک پوسٹ چلائی تو کہ کل میں کسی تقریب میں گیا, میں نے اس سے بولا کہ یار تم تو کوئی نہیں, کل نہیں گئے. تو کہہ رہے وہ کون سا گئی تھی, وہ بھی تو پھینک رہی ہے نا. تو جب پھینکنے کا مقابلہ چل رہا ہے تو پھر پھینکو, لیکن صحیح چیز پھینکو نا, مارکیٹ میں صحیح چیز لاؤ. تو کہتا ہے اس نے پوسٹ بنائی کہ کل میں ایک تقریب میں گیا تو ایک 60 سال کی خاتون ملی جنہوں نے شادی کو فوکس نہیں کیا, اولاد کو فوکس نہیں کیا, پوری زندگی ایجوکیشن میں گزاری. اب وہ پڑھ لکھ کے ایک بڑی ایجوکیٹڈ اور مالدار خاتون تو بن چکی ہیں, لیکن جب وہ کسی دیہاتی عورت کو دیکھتی ہیں جس کے بچے بھی ہیں, بہویں بھی ہیں, کوئی خالہ کہہ رہا ہے, کوئی پھپھی کہہ رہا ہے, کوئی امی کہہ رہا ہے, کوئی دادی کہہ رہا ہے, اور سب دائیں بائیں لپٹے ہوئے ہیں, تو میرے دل سے ایک آہ نکلتی ہے کاش میں بھی ٹائم پہ شادی کر کے اپنا خاندان بسا لیتی. اس پیسے اور عزت کو لے کے کہاں جاؤں میں, کس کے منہ پہ ماروں اس کو میں؟ نہیں ہے سمجھ بات. اچھا اس نے جو آہ نکالی نا اس کی سپیڈ تھوڑی, اس میں آنچ تھوڑی تیز رکھی اس نے. میں نے جب یہ پوسٹ دیکھی میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا شاباش, ویل ڈن, صحیح جا رہا ہے بھائی. تو اس لیے میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, میں خواتین سے کہتا ہوں اسلام کو فوکس کرو, اسی میں سکون ہے. شوہر کو سربراہ مانو, اس کی اطاعت کرو, وہ طاقتور ہے, طاقتور سے بنا کے رکھنے میں فائدہ ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرنے میں فائدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, فائدہ نہیں ہے. تو اللہ نے جب اس کو پاورفل بنایا ہے تو ہاں مردوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو کمزور بنائے تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ بھائی. ہمارے نبی کے اخلاق اپنی ازواج سے کیسے تھے, اپنی زوجہ کے ساتھ, وہ بھی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مغربی دنیا کے پروپیگنڈے سے بلکہ اس آزادی کی نحوست سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس آزادی پہ ہمیں ڈالا جاتا ہے. سوال آتا ہے مولانا صاحب آپ کے ہر بیان میں 4 شادیوں کا ذکر ہوتا ہے, یہ خواتین نے پوچھا ہے جی. جب بھی میرے میاں ایک کا بیان سنتے ہیں مجھے بس ٹینشن رہتی ہے کہ 4 شادیوں کا اثر نہ لے لیں. نہیں کریں گے آپ کے میاں انشاءاللہ, انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تک نہیں کیا تو اب نہیں ہوگا. مفتی صاحب اس میں برکت کیسے ہوگی؟ اچھا میاں سے بھی کہتا ہوں گھر میں یہ 4 شادیوں کے بلا وجہ کی نا ٹینشن دینے کے لیے نہیں کس سے چھیڑا کرو. بعض لوگوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا, بیوی کو بلا وجہ کی مصیبت میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. مفتی صاحب اس میں برکت کیسے ہوگی؟ گھر کے سسرالی لڑائی جھگڑے ساس بہو کیسے ختم ہو؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اگر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں ساس بہو نندوں کے تو میں مشورہ دیتا ہوں خدا کے لیے بیوی کو فوراً الگ کر دو. میں نے دیکھو میری عمر 50 سال ہے, ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے. میں جوائنٹ فیملی ہی کا قائل ہوں. جو برکتیں جوائنٹ فیملی میں ملتی ہیں وہ الگ الگ رہ کے نہیں ملتی. بچے بڑے آرام سے پل جاتے ہیں, آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, لیکن جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے دل بڑا ہونا ضروری ہے. آج کل یہ دل بڑے نہیں ہیں. ایک دفعہ جب اختلافات شروع ہونا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا غلطی ہے کس کی. آپ کی والدہ بتائے گی تمہاری بیگم نے یہ کیا, آپ سچ سمجھنے لگو گے. آپ کی بیگم بتائے گی یہ, تو آپ ادھر چلے جاؤ گے. تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. میں نے اللہ کی قسم اپنی زندگی میں عورتوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, نندوں کے ہاتھوں جٹھانیوں کے ہاتھوں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ کہتے نہیں جی وہ تو بڑا دیندار گھرانہ ہے. او بھائی دیندار گھر, یہ رشتے ایسے ہیں نا کہ نند اور بھابھی کو ایک ساتھ بٹھانا ایسے جیسے فلسطینی کے ساتھ چپک کے آپ نے اسرائیلی کو بٹھا دیا.
اب عورت کا وہ ظرف نہیں ہوتا, مرد اصل میں باہر گھومتے ہیں, ان کو دنیا کا پتہ ہوتا ہے, تو وہ بہت سی چیزیں بیوی کی برداشت کر رہا ہوتا ہے, خامیاں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے چلو گھر میں صفائی نہیں رکھتی, میں کر دوں گا صفائی یار, پوچھا نہیں لگاتی, چلو یار میں, بہت سارے فائدے, بچوں کی ماں ہے, برداشت کر رہے ہیں نا وہ, لیکن عورت نہیں برداشت کرتی. اب جن گھروں میں سلیقہ ہے ان میں کوئی بد سلیقہ بہو آ گئی, تو جو سلیقے والی عورت ہے وہ کہے یہ کیسی, یہ چائے گر گئی, اس نے اسی وقت صاف ہی نہیں کی اس کو. بھائی آپ کی پرمپرا ہے, جہاں سے آپ مارکیٹ سے مال لے کر آئے ہو ان کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کوئی دوسری خوبی ہوگی جو آپ کے ہاں نہیں ہے. اب اپنی خوبیاں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں, اپنی خامیاں نظر نہیں آتی, دوسرے کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, خوبیاں نظر نہیں آتی. میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, انہوں نے کہا یہ بیگم صفائی ستھرائی کی بالکل نہیں کرتی, تو اس کو طلاق دے کے دوسری لے کر آئے. وہ صاف ستھری تو بہت ہے لیکن زبان ایسی, وہ کہتے ہیں یار وہ میلی اچھی تھی. تو مرد کا ظرف تھوڑا بڑا ہوتا ہے, وہ بہت سی چیزیں, اور میاں بیوی کے ایک دوسرے سے مفاد وابستہ ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. نندوں کا کوئی مفاد نہیں ہوتا بھابھی سے. دیکھو آپ کے بھائی جس کی بیوی ہے وہ اس کو پتا ہے یار میں چھوڑ دوں گا تو مجھے دوسری کہاں سے ملے گی, پھر معاشرے میں بدنام ہوں گا, طلاق دینے والے کو بھی آرام سے رشتہ نہیں ملتا, پھر بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کی ماں تو نہیں ملے گی. تو مرد کا ظرف بڑا ہوتا ہے, وہ بہت سی خامیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے. ساس کا ظرف بڑا نہیں ہوتا, نندوں کا ظرف بڑا نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ نہیں برداشت کرتی ہیں. تو جہاں دیکھو یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, فوراً سے پہلے بیگم کو الگ رکھو. میرا مشورہ یہی ہے, جہنم کی آگ میں مت پھینکو اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آگ میں مت پھینکو. میں آپ کے سامنے مثال ہوں, کتنی شادیاں کی ہیں میں نے, رکھا سب کو الگ ہے. چاہے میرے مالی حالات نے اجازت دی نہیں دی, میں نے کہا ایک کمرے کا گھر لوں گا, لیکن میں نہیں اپنے آپ کو آگ میں دھکیل سکتا, کیونکہ جب ایک دفعہ لڑائیاں, ہم لوگ رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں بھی رہے ہیں الحمدللہ, سب بھائی مل کے رہے ہیں, تو لیکن میں مشورہ آپ کو یہی, پھر الگ ہی ہونا بہتر ہے. الگ ہونے کے نقصانات ہیں لیکن وہ کم نقصانات ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جو جوائنٹ فیملی میں محبت سے رہ رہے ہیں وہ الگ ہو جائیں, جو رہ رہے ہیں وہ رہتے رہیں, لیکن آج کل ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں. ایک دفعہ جب خواتین میں لڑائی شروع ہوتی ہے نا, پھر اس طریقے سے ان کے اٹیک ہوتے ہیں کہ آپ بنیان مرصوص کو بھول جاؤ. آپ بنیان مرصوص تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی, وہ ایسا ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں نا, تانے دے دے کے وہ ایسا کام کرتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. مثال کے طور پر بہو گھر میں آئی ہے, روٹی پکانا نہیں آتی ہے, تمیز سے بتا دو بھائی بیٹا ماشاءاللہ تمہیں روٹی پکانی آتی ہے, تم یوں کر لو گی تو اور اچھی پک جائے گی. یہ تمیز کا طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ان ساسوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, صرف ان کی بات. ساس کبھی ایسے نہیں کہے گی. ساس کہے گی تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں ہے, تمہیں روٹی پکانی نہیں سکھائی. اب یہ چبھتا ہوا جملہ انسان پہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر بہویں وہ ساس کو عزت ہی نہیں دیتی ہیں, وہ کہتی میری سگی ماں تھوڑی ہے. بھائی گھر کی بڑی تو ہے نا, آپ کو پانی پلانا. آج کل بہوؤں نے ایک جملہ سیکھ لی ہے, ساس کوئی کام کا کہتے ہیں, بہو کہے گی ہمارے ذمے تو نہیں ہے آپ کی خدمت کرنا. تمہارے ذمے ہے کیا بھائی؟ تم جب گھر میں رہ رہی ہو تو گھر میں سب مل جل کے ہی رہتے ہیں نا, بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. تو نہ بہویں ساس کی کو رسپیکٹ دے رہی ہیں, اور اگر کوئی رسپیکٹ دینے والی مل جائے تو ساس نے اس کا جو قیمہ بنانا ہوتا ہے تانے دے دے کے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنی دیکھو شادی ہوتی ہے خوشی کے لیے, جہنم بننے کے لیے نہیں ہوتی. اچھا بھلا کنوارا آدمی, کنواری لڑکی خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہوتی ہے, شادی کے بعد ایسا عذاب میں آتے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے وہ کام ہی مت کرو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے ابا نے مجھے پہلے وصیت کر دی تھی, نصیحت کر دی تھی کہ تیری شادی ہوگی, بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ماں باپ تو چاہ رہے ہوتے ہیں نا بہو اس گھر میں آئے. مولانا تھانوی کہتے ہیں میرے ابا نے کہا نہیں آئے گی, یہاں گھسنے ہی نہیں دوں گا. صحیح ہے نا, الگ گھر کا انتظام ہوگا, وہاں آئے گی بہو. عقل مند آدمی تھے, ان کو پتا تھا. میں نے ساری زندگی بیٹھ کے جھگڑے نہیں, میں نے بھی اپنے بیٹوں کو بتایا ہوا ہے. ابھی ایک بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, گھر ارینج کر لی ہم نے, اگرچہ میں نے ہی ارینج کر کے دیا ہے, گھر میں نے ہی لے کے دیا, لیکن الگ لے کے دیا. اس میں نے بولا ادھر نہیں آئے گی بھائی. حالانکہ ہمیں تو خدمت گزار بہو مل رہی ہے, دیندار بہو مل رہی ہے, مجھے خوش ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ لیکن مجھے کیا پتا بھائی کل کیا ہوگا. بیٹیاں ہماری گھروں میں آتی ہیں, وہ کہیں گی ابو یہ نہیں کر رہی ہیں, ابو یہ بہو یوں پڑی ہوئی ہے, 12 بجے سو کے اٹھ رہی ہے. پھر میری بیگم بولے یہ مجھے تو آپ نہیں کبھی 12 بجے تک سونے دیتے تھے, یہ 12 بجے کیوں سو کے اٹھ رہی ہے. تو میری آپس کی لڑائیاں کیا ہوں گی دوبارہ سے شروع. وہ تو کم بخت کبھی بھی نہیں اٹھے گی میرے کہنے سے. آج کل کی بہویں کہاں اٹھتی ہیں؟ سسر نے بول دیا 6 بجے اٹھا کرو تو اٹھ جائے گی بہو.